کہ مجھے قرآن کے ساتھ اس کا مثل بھی دیا گیا ہے۔ نمبر 2۔ دیکھیے میں پڑھتا ہوں، سنیے۔ کہہ رہے ہیں احادیث میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی اہمیت اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا ہے، وہ حدیث سے ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آگاہ ہو جاؤ، مجھے کتاب دی گئی ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید، کتاب سے مراد قرآن مجید۔ جہاں بھی الف لام کے ساتھ الکتاب آئے گا کتاب و سنت کے نصوص میں، تو اس سے سمجھیے گا کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اعلیٰ جیسے اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید۔ اسی طرح سے الا انی اوتیت الکتاب، آگاہ ہو جاؤ، مجھے کتاب دی گئی ہے، یعنی قرآن مجید۔ ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اسی جیسی ایک چیز دی گئی ہے۔ اس سے مراد اسی جیسی ایک چیز سے مراد حدیث مصطفیٰ ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس طرح سے قرآن مجید کی اہمیت ہے، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بھی اہمیت ہے۔ یہ پہلی دلیل ہوئی۔ دوسری دلیل کہہ رہے ہیں حدیث کے حفظ اور یادداشت کی ترغیب دیتے ہوئے، یعنی حدیث حفظ کرنا، جس طرح سے قرآن مجید حفظ کرنا ہے، اسی طرح سے کوئی حدیث بھی حفظ کر سکتا ہے اور اس کو یاد کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عمران، اللہ رب العالمین اس آدمی کو تر و تازہ رکھے۔ دیکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں تر و تازگی آئے، خوشحالی آئے، خوشی آئے، اور ٹینشن سے، غموں سے، اور اس طرح سے ڈپریشن سے اور دوسری چیزوں سے زندگی بچی رہے، اور اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ حدیثوں کو یاد کرنا پڑے گا۔ نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا، اللہ رب العالمین اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے حدیثیں سنتا ہے، فحافظہ، اس کو یاد کرتا ہے، حتی یبلغ، یہاں تک کہ وہ اسے دوسرے تک پہنچا دے۔ تو حدیث یاد کرنے کی کتنی فضیلت ہے، دیکھیے۔ ابھی کہا تھا آپ لوگوں کو 25 حدیثیں یاد کرنی ہے، تو کچھ لوگوں کو مطلب بھاری لگ رہا تھا، لیکن یہ ثواب اپنے دل کے اندر رکھیے اور یاد کیجئے، انشاءاللہ حدیثوں کے یاد کرنے کا فائدہ زندگی کے اندر ہوگا۔ تو یہ اہمیت ہے۔ اگر حدیث کی اہمیت نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے اتنی بڑی فضیلت کی بات کہ جو حدیث کو یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے۔ تو کم سے کم نبی کی یہ دعا حاصل کرنے کی للک میں اور چاہت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ حدیثوں کو یاد کرے۔ لیکن کیا یاد کر لینا صرف کافی ہے؟ طوطے کی طرح رٹ لینا کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، یاد کرنے میں عمل بھی شامل ہے۔ جو کچھ اس نے یاد کیا ہے یا جو کچھ اس نے سیکھا ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرے۔ چلیے اس کے بعد پیج پلٹیے، جیسے پیج ختم ہو پلٹ دیجیے۔ ہاں، تیسری دلیل دیکھیے، ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں حاضر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہاں حاضر ہے میرے پاس، اسے چاہیے کہ جو غائب ہے اس تک لے جا کر کے میری بات پہنچا دے، اس تک میری بات پہنچا دے۔ اور یہ آپ کب کہا تھا آپ نے؟ تو کہا کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر، حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے عرفات کے میدان میں، تو آپ نے انسانوں کے خطاب کر کے فرمایا اور یہ کہا کہ بھائی جو یہاں موجود ہو ان کی ذمہ داری ہے کہ جو یہاں پر نہیں آیا ہے ان تک جا کر کے میرا یہ پیغام پہنچا دے۔ تو حدیث کی یہ اہمیت ہے، تب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے کا حکم دیا۔ چلیے، حدیث پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث پڑھنے والا اللہ کے نبی حدیث پڑھنے والا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک نورانی اور روحانی رشتہ اور سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بار بار درود شریف پڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ جتنے بار کہیے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. جتنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یہ درودی تو ہے. اور درود پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی علامت ہے. سعادت دارین، دنیا اور آخرت میں بھلائی کا باعث ہے، اور اس کے بے شمار فوائد. اسی طرح سے علم حدیث کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اس سے زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ جب رسول کی سنت کو جانیں گے تب نا، رسول کے کاموں کو جانیں گے تب نا. رسول کیسا کرتے تھے، کہ کیسے بات کرتے تھے، کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے کسی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، کیسے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے تھے، آپ کی کاروباری زندگی کیسی تھی، آپ کی سماجی زندگی کیسی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہونے کی حیثیت سے کیسا عمل کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہونے کی حیثیت سے کیسا عمل کرتے تھے. یہ ساری چیزیں آپ کو کب پتہ چلیں گی؟ جب حدیث پڑھیے گا تبھی تو. اور حدیث پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں شامل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو آسودہ حال رکھے، یعنی اس کا حال ایک دم ہمیشہ اچھا رہے، کبھی اس کو پریشانی، غم، مصیبت، تکلیف، دکھ نہ آئے، ہے نا. جو میری بات سنے اسے یاد کرے، یعنی حدیث سنے اور اسے یاد کرے اور لوگوں تک پہنچائے. چلیے، حفاظت حدیث کے طریقے. کتنے طریقے ہیں، کیسے کیسے حدیث کی حفاظت کی جاتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 3 طریقوں سے حدیث کی حفاظت کیا کرتے تھے. سب سے پہلا طریقہ، حدیث کو حفظ کر لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس کو حفظ کر لیا. دوسرا، تعامل. تعامل مانے حدیث پر عمل کرتے. جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، بتایا حدیث میں، اس کے اوپر عمل کر لیا. اس کے اوپر عمل کر لیا، جو کچھ بیان کیا اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کر لیا، نافذ کر لیا. یہ دوسرا طریقہ تھا. اور تیسرا طریقہ تھا تحریر و کتابت. لکھ لیا کرتے تھے. اس وقت لکھنے کی جو چیز تھی، کھجور کی چھال، درخت کے پتے، اور اسی طرح سے لکڑی، ہڈی، اس طرح کی چیزوں کے اوپر وہ حدیثوں کو لکھ لیا کرتے تھے. یہ 3 طریقے تھے. اگر پوچھا جائے حفظ حدیث نبوی کے کتنے طریقے تھے، تو کہیے گا 3 طریقے تھے. کون کون طریقہ تھا؟ تو ایک طریقہ تھا حفظ کرنا، دوسرا طریقہ تھا عمل کرنا، اور تیسرا طریقہ تھا اس کو لکھ کر کے محفوظ کر دینا. لکھ کر کے محفوظ کر دینا. چلیے، حفظ روایت، حدیث کے حفظ کرنا. کہہ رہے ہیں حفاظت حدیث کا پہلا طریقہ احادیث کو یاد کرنا ہے، اور یہ طریقہ اس دور کے لحاظ سے انتہائی قابل اعتماد تھا. یعنی سب سے زیادہ بہترین طریقہ، اور وہ طریقہ جس میں سب کو اطمینان ہو، وہ طریقہ کون سا تھا اس زمانے میں؟ حدیث کو حفظ کر لینا، اس کو یاد کر لینا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اہل عرب کو، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے، ان کو غیر معمولی صلاحیت اور حافظہ عطا کیا تھا. حافظہ عطا کیا تھا. وہ لوگ صرف اپنے گھوڑوں کے نسب نامے یاد کرتے تھے. نسب سمجھ رہے ہیں؟ اس گھوڑے کا باپ کون ہے، اس گھوڑے کا باپ کون ہے. انسان تو چھوڑ دیے، گھوڑے کا نسب نامہ وہ یاد رکھتے تھے. اور ایک ایک آدمی کو ہزاروں اشعار حفظ ہوتے تھے. اور یہی نہیں، یہ حضرات یعنی کسی وقت، کبھی کبھی کسی بات کو صرف ایک بار سن کر کے پوری طرح یاد کر لیتے تھے. ایک بار کوئی بات سنی، یاد ہو گیا. تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ 18 سال کے تھے امام صاحب، تو کسی ایک مقام پر پہنچے. تو وہاں کے جو لوگ تھے، انہوں نے امام صاحب کا امتحان لینا چاہا. 10 لڑکوں کو تیار کیا. 10 لڑکے جو شاگرد تھے ان کو ریڈی کیا، تیار کیا. کیا تیار کیا؟ انہوں نے کیا کیا، 10 10 حدیث دی سب کو. اور 10 حدیث کے سند میں اس میں مکس کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ غلطی کرنے کے لیے حدیث کے الفاظ میں، اس کے سند میں مکس کر دیا ادھر ادھر. اور 10 میں سے ہر طالب علم جاتا،
اپنی روایت پڑھتا، امام صاحب کہتے روایت مجھے معلوم نہیں، کہتے مجھے معلوم نہیں. اس طرح سے 100 روایتیں آپ نے سنی، اور سننے کے بعد کہا میرے کو معلوم نہیں، کیونکہ وہ غلط پڑھ رہا تھا. اس کے بعد امام صاحب نے پہلے لڑکے کو بلایا، امام بخاری نے کہا کہ تم تھے، تم نے یہ حدیث پڑھی تھی، وہ حدیث بھی سنا دی، وہ جو غلط کیا تھا اس کو بھی بتلا دیا. دیکھو یہاں تم نے یہ ایسا پڑھا تھا، یہ ایسا ہے، یہاں تم نے ایسا پڑھا تھا، یہ ایسا ہے، یہاں تم نے ایسا پڑھا تھا، یہ ایسا ہے. ایک مرتبہ سن کر کے اس کی غلطی بھی یاد کر لی اور اس کو صحیح حدیث بھی بتا دی. یہ حافظہ تھا. بعض سلف سے یہ کہا جا ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب بازار وغیرہ میں جاتے تھے تو اپنے کانوں میں روئی ڈال لیا کرتے تھے، کان بند کر لیا کرتے تھے. کہا کیوں؟ کہ بازار میں کوئی بات کر رہا ہے، کوئی غلط باتیں کر رہا ہے، کوئی کسی کو گالی گلوچ کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ساری باتیں ہم سن لیں اور زندگی بھر ہمارے ذہن و دماغ میں وہ چیز محفوظ رہ جائے. اتنا زبردست ان کا حافظہ تھا. آج کل ہم لوگوں کا حافظہ بالکل خراب ہو چکا ہے، اور دھیرے دھیرے جیسے سہولت کی چیزیں آتی جا رہی ہیں حافظہ بالکل ختم ہو رہا ہے. اب اسی حیثیت سے آپ دیکھیے کہ پہلے لوگوں کو 25 25 30 30 40 40 لوگوں کے فون نمبر یاد تھے. آج کسی کو بھی، اکثر لوگوں کو اپنے گھر کا فون نمبر نہیں معلوم ہوگا. اگر موبائل کہیں غائب ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو گھر کے نمبر پہ کال کرنے کے لیے بھی اس کو نمبر یاد نہیں ہے. یہ حالت ہے حافظے کا. جی چلیں. تو اسی لیے آج کل کے زمانے میں بھی حدیث کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اس کو یاد کرنا ہے. حدیث کی حفاظت کا سب سے بہترین طریقہ حدیث حفظ کر جائیے. اب جب سے یہ گوگل اور سرچ انجن اور اس طرح کی چیزیں آئی ہیں، حافظے کے اوپر بھروسہ کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا. چاہتے ہیں جہاں ہم کو ضرورت ہے وہاں پہ نکال لیا، سرچ کر دیا، 2 لفظ لکھ دیا، سرچ کر دیا، ہو گیا بات. لیکن اس کا بہت نقصان ہے. اسی طریقے سے کتاب سے پڑھنے میں اور موبائل کے اسکرین پہ دیکھ کر کے پڑھنے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. سویڈن میں 15 سال پہلے 15 سال پہلے ساری چیزوں کو ڈیجیٹل کر دیا گیا تھا. اسکول میں کاپی قلم پینسل کاغذ لے کر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آئی پیڈ اور دوسری چیزیں لے کر کے بچے جاتے تھے، اسی پہ لکھتے تھے، اسی پر یہ کرتے تھے. 15 سالوں کے بعد جو ریسرچ آیا، کہا بچوں کے حافظے ختم، پڑھائی لکھائی کے ریشیو میں کمی آ گئی، جتنے قابل لوگ نکل رہے تھے وہ اب ٹوٹل آئی فون آئی پیڈ اور اس طرح کی چیزوں کو بینڈ کر دیا گیا. آئی فون تو نہیں، آئی پیڈ اور وہ جو لکھنے اکھنے کا جو ہوتا ہے اتنا مجھے معلوم بھی نہیں، لیکن اب اس کو منع کر دیا گیا کہ کوئی اب اسکول میں نہیں لے کے جائے گا. اب وہی پرانا بستہ، وہی کاغذ، وہی پینسل، وہی کاپی، وہی قلم. سویڈن میں اس کو نافذ کر دیا گیا. ابھی 3 دن 4 دن پہلے کی بات آپ کو بتلا رہا ہوں. تو دوسرے لوگ اس کے نقصانات کو دیکھ کر کے چھوڑ رہے ہیں، اور ہم لوگ اس کے نقصانات کو اپنا رہے ہیں. اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، ہم اپنا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم اپڈیٹ ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن کتاب کی اہمیت کتاب کی ہے. کتاب کی اہمیت کتاب کی. ابھی آپ نے اپنے موبائل میں مثال کے طور پہ 100 کتابیں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں. موبائل کا چارج ختم ہو گیا، کیا کیجیے؟ چارج کرنے کا وہاں پر کوئی اپائے نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے موجود. کیا کیجیے گا؟ گوگل پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، ہم سرچ کریں گے اور دیکھ لیں گے. ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں نیٹ ورک ہی نہیں، یا نیٹ ورک ہے تو اتنا کمزور ہے کہ وہ کھل ہی نہیں رہا ہے. 10 10 منٹ لگ رہا ہے ایک پیج کھلنے میں. کیا کیجیے گا؟ لیکن اگر کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے تو جہاں چاہیے، جس صفحے کو چاہیے پلٹ کے دیکھ لیا. یہ فائدہ ہوتا ہے. چلیے، یہ ایک ایسی ہی بات تھی جو برسبیل تذکرہ ہم نے ذکر کر دیا. بہرحال کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ ان کے سامنے عمر ابن ابی ربیعہ شاعر آیا. 70 اشعار کا ایک طویل قصیدہ پڑھا. شاعر کے جانے کے بعد ایک شعر کے متعلق گفتگو چلی. شاعر کے جانے کے بعد. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مصرع اس نے یوں پڑھا تھا، جو مخاطب تھا اس نے پوچھا، یعنی وہاں جو موجود تھا آدمی، اس نے پوچھا تم کو پہلی دفعہ میں کیا پورا مصرع یاد رہ گیا؟ تو بولے کہو تو میں پورے 70 شعر تم کو سنا دوں گا. تم ایک مصرع کی کیا بات کرتے ہو؟
ایک آدھ شعر کی کیا بات کرتے ہو؟ وہ 70 شعر جو پڑھا ہے نا، پورا کا پورا کہو گے تو پورا کا پورا سنا کے رکھ دوں گا میں۔ تو اتنا مضبوط اور قوی حافظہ ان لوگوں کا تھا۔ چلیے، علماء اسلام کا خیال ہے کہ علاوہ اس کے کہ عرب کا حافظہ قدرتی طور پر غیر معمولی تھا، یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے متعلق جس نے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ہی قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اسی نے قرآن کی عملی شکل یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت جس کے سپرد کی تھی، اس کے حافظوں کو غیبی تائیدوں کے ذریعے سے بھی کچھ غیر معمولی طور پر قوی تر بنا دیا تھا۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت اور طاقت خاص طور پہ عطا کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال کو محفوظ کر لیں، آپ کے طریقے کو، آپ کے گفتگو کو، آپ کے زندگی گزارنے کے تمام چیزوں کو محفوظ کر لیں، اور اس کو محفوظ کرنے کو وہ راہ نجات سمجھتے تھے۔ خاص طور پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سامنے آ گیا تھا کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو حدیث یاد کرے، تو اس فضیلت کو پانے کے لیے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حدیثوں کو حفظ کیا کرتے تھے اور دوسروں تک اس کو پہنچایا کرتے تھے۔ چلیں جی، یہاں تک بات ہو گئی حدیث کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے۔ اب آئیے، آپ جو کتاب کی حدیثیں پڑھے ہیں بلوغ المرام کی، ان کے رائٹر ہیں حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کیا ہیں؟ رائٹر ہیں کس کے؟ اس کتاب کے، بلوغ المرام کے۔ رائٹر کی زندگی کے بارے میں بھی کچھ جان لیتے ہیں، کون ہے، ان کا نام و نسب کیا ہے۔ نام و نسب کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو کتاب ہے بلوغ المرام، اس کے جو رائٹر ہیں اس کو مؤلف کہتے ہیں ابو الفضل، ان کی کنیت ہوئی، شہاب الدین ان کا نام ہوا، احمد، شہاب الدین احمد یہ ان کا پورا نام ہوا ہے، ابو الفضل یہ کنیت ہوئی، شہاب الدین لقب، احمد ان کا نام ہوا۔ کریکٹ کیجئے معاملے کو، ابو الفضل کنیت، شہاب الدین لقب، احمد ان کا نام، علی ان کے ابا کا نام، محمد ان کے دادا کا نام، بن محمد ابن احمد کنانی شافعی ہیں، اور ابن حجر الاسقلانی کے نام سے مشہور ہیں۔ کہہ رہے ہیں آپ سنت نبوی کا علم، علم نہیں، علم، علم مانے جھنڈا، علم بلند کرنے والے، قاضی القضات مانے چیف جسٹس، اور حفظ و روات میں منفرد شخصیت تھے۔ حدیث کو یاد کرنا اور حدیثوں کے راویوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا میں آپ کو، یعنی آپ اس کے اسپیشلسٹ تھے، ہے نا، منفرد شخصیت تھے، یعنی آپ اس کے اندر بہت ماہر تھے۔ پیدائش آپ کی کب ہوئی؟ ولادت کہتے ہیں 10 شعبان 773، 773، 10 شعبان 773 ہجری میں مصر میں پیدا ہوئے۔ مصر ایجپٹ، ابھی جو ایجپٹ ہے نا وہ مصر ہے، ہاں، مصر ہی میں پرورش پائی، وہیں آپ کی پرورش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم، سفر اور اساتذہ کرام، 9 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ الحاوی کتاب ہے، مختصر ابن حاجب اور دیگر کتاب حفظ کر لی۔ نہ صرف قرآن مجید حفظ کیا، حاوی فقہ کی کتاب ہے، مختصر ابن حاجب یہ بھی فقہ کی کتاب ہے، اس کو یاد کر لی۔ اس کے بعد اپنے ایک وصی کہتے ہیں جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنے کسی رشتہ داروں میں یا کسی بھی آدمی کو، دوست کو ذمہ داری دے دے کہ میں تو اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، تو میرے بعد میرے بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال تم کرنا، اسی کو کہتے ہیں وصی۔ تو ان کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے ابا نے کسی کی وصیت، کسی کے ساتھ وصیت کر دی تھی کہ میرے بچوں کی دیکھ بھال کرنا، تو اسی نے جس کے اوپر آپ کی پرورش و پرداخت کی ذمہ داری تھی اپنے ساتھ لے کر کے مکہ کا سفر کیا، اور وہاں اہل علم سے سما کیا۔ سما کیا مانے حدیثیں سنی، مکہ میں
مسجد حرام کے اندر جو محدثین اس زمانے میں حدیثوں کے ٹیچر اور استاذ جو اس زمانے میں بیٹھا کرتے تھے، ان سے جا کر کے آپ نے حدیثیں سنی. پھر آپ کو طلب حدیث کا شوق ہوا تو آپ نے حجاز، شام، سیریا، حجاز سعودی عرب کا علاقہ، شام کہتے ہیں سیریا، مصر، ایجپٹ کے مشہور اور بڑے بڑے حدیث کے ماہر لوگوں سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا. چنانچہ آپ 10 سال تک علم حاصل کرنے کے لیے 10 سال تک علم حاصل اور کرنے کے لیے زین عراقی، زین عراقی میں زین الدین عراقی، یہ محدث کا نام ہے، اس کے پاس آپ نے قیام کیا یعنی ٹھہرا. بلقینی اور ابن ملقن اور دیگر اہل علم سے فقہ کا علم حاصل کیا. تو زین عراقی، بلقینی، ابن ملقن، یہ سب آپ کے استاذ ہوئے. آپ کو اتنی کثیر تعداد میں جلیل القدر یعنی بڑے بڑے علماء اور حدیث کے بڑے بڑے ماہر کے پاس بیٹھنے اور علم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا، جو کسی دوسرے کو میسر نہیں ہوا، کسی دوسرے کو میسر نہیں ہوا. اس سے پہلے جن کا ذکر ہوا ہے ابن الملقین اور بلقینی اور یہ دوسرے لوگ، ان لوگوں نے آپ کو فتویٰ دینے اور اسی طرح سے حدیث پڑھانے اور فقہ پڑھانے کی اجازت دی. آپ نے دونوں اصول یعنی کتاب اور سنت اور دیگر علوم عز ابن جماعہ، یہ استاذ ہیں آپ کے، ان سے حاصل کیا. قرآن مجید کا تعلیم اور حدیث مصطفیٰ کے تعلیم، یہ دونوں کس سے سیکھا؟ عز بن جماعہ سے. لغت مجد فیروز آبادی سے، لغت مانے کہتے ہیں زبان، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں لینگویج، یہ کس سے سیکھا؟ مجد فیروز آبادی سے. عربی زبان عماری سے سیکھا، عماری. اور ادب و عروض، یہ بھی عربی زبان کی ایک فیکلٹی ہے، بدر المشتقی سے انہوں نے حاصل کیا. کتابت، لکھنا، ایک جماعت سے حاصل کی، یعنی رائٹنگ میں یا لکھنا پڑھنا جس کو آپ کہتے ہیں، تو لکھنا بھی ایک فن ہے، اس کو فلاں سے ایک جماعت سے یعنی بہت سارے لوگوں سے اس کو حاصل کیا. اور دیگر فنون و علوم میں اس قدر محنت اور صحیح کی کہ اس کے بلندی تک پہنچ گئے. یعنی جس کو سیکھا ایکسٹریم لیول تک سیکھا، ایسا نہیں کہ تھوڑا بہت ہلکا پھلکا سیکھ کر کے چھوڑ دیا. آپ نے قرات سبا میں قرآن مجید کا کچھ حصہ تنوخی سے، یہ سب ٹیچر کے نام ہے، چلیے پیج پلٹیے، تنوخی سے پڑھا. تعلیمی سفر، کہاں کہاں سفر کیا؟ کہتے ہیں علم حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے جب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو مطالعہ، قرات، تدریس، تصنیف اور افتاء کی صورت پر اس پر جمے رہے، لگے رہے اس کے اوپر، لگے رہے اس کے اوپر. اور مختلف جگہوں پر کہیں تفسیر پڑھایا، کہیں حدیث پڑھایا، کہیں فقہ پڑھایا، کہیں لوگوں کو واعظ و نصیحت کی. جامع مسجد عمر ازہر یعنی یہ مصر میں ہے، اور دوسرے جگہوں پر خطبہ دیا. اور حدیث میں جو کچھ آپ نے یاد کیا تھا اس کو لوگوں کو لکھوایا. اور بڑے بڑے علماء اور نامور جو ہے، نام والے، فیم والے جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، یہ سب کے سب آپ سے علم حاصل کیے اور آپ سے علم سیکھتے رہے، یہ بڑے بڑے لوگ. چلیے اس کے بعد بچپن میں آپ کے والدین انتقال کر گئے تھے، یعنی ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا. اور آپ کی بہن ست الرکب، یہ بہن کا نام ہے، والدین کے انتقال کے بعد ذکی الدین الخاروبی کے سرپرستی میں چلے گئے. یہ دونوں حافظ ابن حجر اور ست الرکب، یہ ان کی بہن تھی، یہ دونوں ذکی الدین الخاروبی کے سرپرستی میں چلے گئے، کیونکہ یہی وصی تھے، انہی کے کو وصیت کیا گیا تھا. اور 778 میں 5 سال کی عمر میں آپ کو ذکی الدین الخاروبی نے قرآنی علوم کے واسطے مدرسہ میں داخل کروا دیا. کم عمر میں ہی آپ کا حافظہ اس قدر مضبوط تھا کہ ایک روز میں پورا کا پورا سورہ مریم یاد کر لیا.
ایک ہی دن میں. اسی دوران میں آپ نے ابن حاجب کی فقہ پڑھی تھی. 758 میں 12 سال کی عمر میں ذکی الدین الخاروبی کے ساتھ مکہ کی طرف سفر کیا، اور 785 میں حرم کعبہ میں نماز تراویح پڑھائی. مکہ میں تراویح کی نماز پڑھائی انہوں نے 785 میں. اور 788 یعنی 1336 میں سرپرست ذکی الدین خاروبی کی وفات کے بعد آپ دوبارہ مصر لوٹ آئے. حدیث کے واسطے مصری محدث شمس الدین ابن قطان کے سامنے علم حاصل کیا، اور اسی طرح سے بلقینی سے، ابن الملقین سے فقہ پڑھی. علامہ حافظ العراقی سے حدیث پڑھی. اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اور اسی طرح سے یمن، دمشق سیریا کی راجدھانی ہے. اور یروشلم کا سفر، یروشلم نہیں لکھنا چاہیے، سمجھا کہ نہیں، فلسطین کا سفر اختیار کیا. چلیے، آپ کے بکس کیا کیا ہیں، کون کون کتاب آپ نے لکھی؟ تو کہا آپ کی لکھی ہوئی کتابیں 150 سے زیادہ ہیں. 150 سے زیادہ ہے. علم حدیث میں کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جس میں آپ نے کتاب نہ لکھی ہو. آپ کی ساری کتابیں، ہے نا، یا آپ کی کتابیں آپ کے زندگی میں ہی چھپ چکی تھی. فتح الباری صحیح بخاری کی شرح ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو فتح الباری سے آپ کی شہرت ہوئی، اور جو آدمی اس کو پڑھے گا فتح الباری کو، وہ جان جائے گا کہ آپ کا علم کتنا وسیع اور کتنا زبردست تھا. چلیے، یہ کتابیں ہیں ان کی، چند کتابوں کی تصویریں دیکھیے. تہذیب التہذیب، اس طرح سے فتح الباری، صحیح البخاری، لسان المیزان، دیکھ رہے ہیں کتنی جلدوں میں ہے. نزہۃ النظر، اصابہ فی تمیز الصحابہ، یہ سب کتابیں ہوں گی. اہم منصب، کون کون سے منصب میں آپ کام کرتے رہے؟ تو آپ مصر میں قاضی رہے، قاضی بنے جج. چند سال بعد مستقل طور پر شامی علاقے میں آپ قضا میں شامل کر دیے گئے. 21 سال سے زائد عرصہ تک آپ جج بن کر کے رہے اور فیصلہ کرتے رہے. شروع میں آپ قاضی بننا نہیں چاہتے تھے، لیکن بادشاہ نے آپ کو خاص مقدمے میں قاضی مقرر کیا. پھر آپ بلقینی کے اصرار پر اس کے نائب بنے، اور بلقینی کے جانشینی کی وجہ سے انہیں کئی اور لوگوں کا نائب بننا پڑا، یہاں تک کہ آپ قاضی القضات چیف جسٹس مقرر ہوئے. آپ کی یہ تقرری ہفتہ 12 محرم 827 ہجری میں ہوئی. پھر 7 مرتبہ آپ کی قاضی القضات کے عہدے پر تقرری ہوتی رہی. 7 مرتبہ آپ ہی کو چنا جاتا رہا، اور 7 دفعہ آپ اس سے الگ بھی ہوئے. آپ چھوڑ دیتے، پھر لوگ آپ کو بنا دیتے، پھر آپ چھوڑ دیتے، پھر آپ کو بنا دیتے. پھر جب آپ جمادہ الثانیہ 852 میں ہجری میں آخری مرتبہ آپ اس عہدے کو چھوڑ دیا، اور اسی سال 852 میں ہی آپ کی وفات ہو گئی. اس کے علاوہ آپ جو ہے نا، تواضع، یعنی اتنا بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی غرور نہیں، گھمنڈ نہیں، صبر، تحمل، لوگوں سے اچھے سے ملنا، بات چیت کرنا، روزہ اور نماز کی پابند، احتیاط کرنا، سمجھا کہ نہیں، چھوٹی موٹی غلطیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا، جود و سخا کرنا، یعنی داد و دہش اللہ کے راستے میں دینا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی دیکھ ریکھ کرنا، ہے نا، یہ سب آپ کی خصلت کی، یہ سب آپ کی خصلت تھی. یعنی اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی سوشل لائف بھی آپ جیتے تھے. ایسا نہیں کہ اب وی آئی پی ہو گئے اور ہم جو ہے وی آئی پی زندگی اب گزاریں گے اور ہم کو کسی چیز سے مطلب نہیں ہے. وی آئی پی نہیں تھے، بلکہ سوشل زندگی جو ایک عام آدمی کی گزرتی ہے اسی طرح سے گزارا کرتے تھے. وفات
آپ ہفتے کی رات 8 ذی الحجہ 852 ہجری کو عشاء کے نماز کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ انہیں انتہائی عمدہ ثواب اور بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حدیث مبارکہ کی ایک کتاب کا نام، اس کا نام ہے بلوغ المرام۔ پورا نام کتاب کا بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام ہے۔ اس کتاب میں کچھ 1358 احادیث موجود ہیں۔ بلوغ المرام میں شامل حدیث کے آخر میں حافظ ابن حجر الاسقلانی نے اس حدیث کے اس ذریعہ کا حوالہ دیا ہے جس ذریعے سے وہ حدیث لی گئی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، رواہ الخمسہ متفقن علیہ، بخاری اور مسلم بتاتے ہیں، یہ سب حدیث کے اندر موجود ہے۔ ایک سیکنڈ۔ جی، تو بلوغ المرام میں احکام و مسائل پر مشتمل مختصر اور آسان ترین کتابوں میں سے ایک ہے، جس کے مؤلف بلند پایا امام حافظ ابن حجر الاسقلانی ہے۔ بلوغ المرام کو جہاں مدارس دینیہ میں ابتدائی طلبہ کے لیے بطور نصاب مقرر کیا گیا ہے، وہیں عوام میں بھی اسے بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ یہ کتاب جو ہے نا، ہر مدرسے میں موجود ہے جی، اور شروع میں حدیث پڑھنے والے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ چلیے، اس کتاب کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری، جو الرحیق مختوم کے بھی رائٹر ہیں، سیرت میں ان کی کتاب ہے، اتحاف الکرام شرح بلوغ المرام کے سے اردو میں اس کی شرح کی ہے نا، اردو میں اس کی عربی میں اس کی شرح کی ہے، پھر اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیٹ موجود ہے، وہاں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے، بلوغ المرام میں اکثر احادیث حدیث کی دیگر کتاب، مثلا صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد ابن حنبل سے لی گئی ہیں۔ چلیے، ختم، یہی مقدمہ تھا جس کو آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے۔ اور مقدمے میں جو امپورٹنٹ ہے، حافظ ابن حجر الاسقلانی کب پیدا ہوئے اور ان کی وفات کب ہوئی، اس کو یاد رکھیے گا۔ استاذ میں ایک دو استاد جو مشہور ہیں ان کا نام یاد کر لیجئے گا، باقی پورے کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے کو خالی سمجھ لیجئے گا کہ کس طرح سے ہے، لیکن جو نمبرز ہیں اور پورے جو نام ہیں یہ ہیں، ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن سمجھ لیجئے گا، سب کے اوپر دھیان رہے، نظر رہے، نظر سب کے اوپر رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، سن رہے ہیں؟ جی ہاں۔ جی شیخ۔